الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا صحیح اور آسان طریقہ بتایا جائے گا۔ اگرچہ یہ گفتگو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، مگر آپ اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اگر آپ کو ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ صحیح معلوم نہ ہو تو وہ آپ جان سکیں اور اس کے لیے اپنے عمل میں لائیں۔ جان لیجئے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کا ہونا کسی بھی عبادت کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے کپڑے کا بھی پاک ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو ہمارا کپڑا ناپاک ہے وہ کپڑا پورا ناپاک ہے یا کہ کپڑے کا کچھ حصہ ناپاک ہوا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر پورا کپڑا ناپاک ہے تب تو آپ کو پورا کپڑا ہی پاک کرنا ہوگا، اور اگر کپڑے کا کچھ حصہ ناپاک ہے جیسا کہ کرتے کے دامن کا ایک کونا ناپاک ہوا ہے یا ایک آستین ناپاک ہوئی ہے یا پینٹ شلوار یا پاجامے کا پانچا جو ہے اس کا ایک حصہ نیچے کا ناپاک ہو گیا ہے یا کچھ اوپر کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا، تو جان لیجئے کہ کپڑے کا اگر کوئی ایک حصہ ناپاک ہوا ہے تو پورے کپڑے کو پاک کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ حصہ جو ناپاک ہوا ہے اسی کو پاک کر لیں گے، کپڑا پاک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز سے کپڑا ناپاک ہوا ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ نجاست، وہ گندگی پتلی ہے یا موٹی ہے۔ پتلی کا مطلب جیسے پیشاب وغیرہ، موٹی اور گاڑی کا مطلب جیسے انسان کا پاخانہ، جانوروں کی لید اور گوبر، تو یہ گاڑی نجاست ہے۔ گاڑی یعنی موٹی نجاست کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جب تک صاف نہیں ہو جاتی ہے تب تک اس کے لیے دھلنا ہے۔ اگر وہ نجاست گندگی ایک بار کے دھونے میں پورے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے تو وہ کپڑا ایک بار دھونے میں ہی پاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے لیے ایک سے زائد بار دھونا پڑ رہا ہے تب وہ گندگی پورے طریقے سے دور ہو رہی ہے، 2 بار، 6 بار، 8 بار یا 10 بار بھی، یعنی جب وہ گندگی پورے طریقے سے جو گاڑی ہے وہ دور ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کی مقدار جو ہے یعنی شمار یہ نہیں ہے کہ 1 بار میں ہو یا 3 بار میں ہو یا 10 بار میں ہو، اس گندگی کا پورے طریقے سے نکل جانا، دور ہو جانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ہاں، یہ فرمایا کہ اگر وہ گندگی ایک بار دھونے میں صاف ہو گئی ہے تب اس کا پھر بھی 3 بار دھو لینا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے۔ کپڑا تو ایک بار میں ہی اگر گندگی جو موٹی ہے وہ دور ہو گئی تو پاک ہو گیا، مگر اس کا 3 بار دھو لینا یہ مستحب ہے اور بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر موٹی گندگی تھی، ایک بار دھونے میں وہ صاف ہو گئی مگر اس کا اثر کچھ باقی رہ گیا، اس کا رنگ باقی رہ گیا ہے یا اس کی بو اس میں سے آ رہی ہے، باقی رہ گئی ہے، تو اس کا بھی دور کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر وہ بو دور نہیں ہو سکتی ہے یا دور کرنے میں مشکل پیش آئے گی، گرم پانی سے دھونا پڑے گا یا کوئی اور چیز ایسے کیمیکل وغیرہ یا صابن سے ہی زیادہ محنت سے دھونا پڑے گا، تب وہ اثر اس کا دور کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کپڑا پتلی ناپاکی سے، گندگی سے ناپاک ہوا ہے جیسے کہ پیشاب وغیرہ، تو اس کے لیے 3 بار پانی نکالنا اس کا لازم اور ضروری ہے۔ اب 3 بار پانی اس کا ایسے نکالنا کہ ایک بار اس پہ پانی ڈالیں، وہ حصہ کپڑے کا جس پر وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، اور اگر پتہ ہے کہ کہاں لگی ہے تب پھر وہ حصہ پکڑیں اور اس پہ ایک بار پانی ڈالیں اور اس کو کس کے نچوڑیں کہ اور نچوڑنے میں پانی نہ ٹپکے، اور اس کے بعد میں پھر اپنے ہاتھ کو دھو لیں، اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد دوبارہ سے اس پہ پانی ڈالیں
اور پھر کس کے اس کو نچوڑیں اور پھر سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ یاد رہے کہ کپڑے کا پانی نکالنے کے بعد ہاتھ کو بھی دھونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھویا اور ہاتھ پہ تری باقی ہے، پہلے کا پانی لگا ہوا ہے، اور اسی پانی کو بھیگے ہوئے ہاتھ سے آپ کپڑے کو دوبارہ سے جب پکڑیں گے یا دھوئیں گے، پانی ڈالیں گے، تو وہ پہلے تری جو آپ کے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے وہ لگ کر کپڑے کو ویسا ہی ناپاک کر دے گی جیسا کہ پہلے وہ ناپاک تھا۔ اس لیے ہر بار جب کپڑے کا پانی نکالیں، زور سے نچوڑیں، تو پہلا تو اس میں یہ شرط ہے کہ اتنی سختی سے نچوڑیں کہ اور زیادہ طاقت سے نچوڑیں گے تو ایک بوند بھی پانی نہیں ٹپکے گا، اور پھر اس کے لیے اپنے ہاتھ کو بھی دھونا لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اگر گندگی ایسی لگی ہے کہ جو پتہ نہیں پیشاب لگا تھا اور سوکھ گیا، اب پتہ نہیں کہ پیشاب کہاں لگا ہے، تب پورے کپڑے کو پاک کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو اگر آپ بہتے ہوئے پانی میں کپڑا دھو رہے ہیں تو اس میں ایک بار پانی بہا دینا، اس پہ پانی چلا دینا کہ وہ گندگی کو دور کر دے، گندگی کو اپنے ساتھ بہا لے جائے، وہ بہتا ہوا پانی ایک بار ہی کافی ہے۔ اور اگر رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے پانی سے آپ کپڑے کو پاک کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی ٹب میں پانی بھرا ہوا ہے، بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے، یا کسی ڈرم میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں سے آپ جگ سے، مگ سے یا کسی اور برتن سے پانی لے رہے ہیں اور کپڑے پر ڈال رہے ہیں، تو یہ پانی ٹھہرا ہوا مانا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے دھونے میں آپ کو 3 بار کپڑے کا پانی نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ ایک بار آپ کپڑے پہ پانی ایسے بہائیں کہ کپڑے پہ سب طرف پانی پہنچ جائے اور کپڑے سے پانی بہنے لگے، تب آپ کو پہلی بار پوری طاقت کے ساتھ کپڑے کو نچوڑنا ہوگا کہ اور طاقت سے نچوڑے تو اس میں سے ایک بوند بھی پانی نہیں ٹپکے، اور پھر کپڑے کو ایک طرف رکھیں، اپنے ہاتھوں کو یاد سے دھو لیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوئیں گے اور اس پہ پانی ڈال لیں گے تو پھر جان لیجئے کہ ایسے آپ 3 بار نہیں 10 بار بھی پانی بہاتے رہیے، وہ کپڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بار پانی نکالنے کے بعد میں پوری طاقت سے نچوڑ دیں اور پھر کپڑے کو ایک طرف رکھیے، اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے، اور پھر کپڑے پر دوسری بار پانی ڈالیں کہ اس کپڑے میں ہر طرف پانی پہنچ جائے، کپڑے پہ پانی بہہ جائے، اور پھر کپڑے کو پوری طاقت سے نچوڑیں کہ اور زیادہ طاقت سے اگر نچوڑیں تو اس میں ایک بوند بھی پانی نہ ٹپکے، اور پھر کپڑے کو دوسری طرف رکھ دیجئے، اپنے ہاتھوں کو پھر سے دھو لیجئے۔ اب تیسری بار جب آپ کپڑے پر پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کر جب کپڑے کو نچوڑیں گے تو کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ مگر یہ طریقہ بہت زیادہ سخت ہے، بسا اوقات کپڑا پرانا ہوتا ہے، تھوڑا پھٹا ہوا ہوتا ہے، اب اگر اس پہ پوری طاقت لگائیں گے تو وہ کپڑا پھٹ جائے گا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری طاقت سے ہم نچوڑتے ہیں مگر پھر بھی شک یہ رہ جاتا ہے کہ اور طاقت سے اگر نچوڑتے تو اس میں سے پانی اور گر سکتا تھا، تب جان لیجئے اگر یہ شک ہے کہ اور طاقت سے نچوڑتے تو پانی گر سکتا تھا، تب وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ دوسرا آسان طریقہ جو بہتے ہوئے پانی میں دھونے کا ہے، تو جان لیجئے بہتا پانی کون سا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو آج کل ٹنکی لگی رہتی ہے، پانی کی فٹنگ رہتی ہے، تو یہ بہتے ہوئے پانی میں شمار کیا جائے گا، یا جو ہاتھ سے چلانے والا نل گھروں میں لگا رہتا ہے، اس کو اس طریقے سے چلاتے رہیں کہ اس کی دھار ٹوٹنے نہ پائے۔ ایسا نہیں چلایا پھر روک دیا، اس سے پانی آنا بند ہو گیا تو یہ پانی بہتے ہوئے میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے چلاتے رہنا کہ اس کی دھار ٹوٹنے نہ پائے، یہ بہتے ہوئے پانی میں شمار ہوگا۔ تو اگر پتلی نجاست لگی ہوئی ہے تو اگر گھر میں ہاتھ سے چلانے والا نل ہے تو آپ خود چلا لیں یا کسی اور سے چلوا لیں کہ وہ چلاتا رہے، اس کی دھار بندھی رہے، پانی اس سے آتا رہے، اور آپ کپڑے پہ پانی بہاتے رہیں، اور یہ یقین ہو جائے کہ کپڑا جو بھیگ رہا ہے، پانی اس کے اوپر سے اب گر رہا ہے، تو وہ پانی اپنے ساتھ گندگی کو بہا لے گیا، تب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اس کے لیے پھر ایک بار بھی پورے طریقے سے پورے طاقت سے نچوڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اور اگر اس سے دھو رہے ہیں کہ گھر میں فٹنگ ہے پانی، تو آپ نے بالٹی میں پانی بھریں اور اس میں کپڑا ڈالیں
اور کپڑا ڈالنے کے بعد میں نل کھول دیں، پانی گرتا رہے یہاں تک کہ پانی سے بالٹی بھر جائے۔ کپڑا اگر اوپر اٹھ جائے تو ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے کپڑے کو دبا لیجئے، اور پانی سے بالٹی جب بھر جائے اور پانی بہنے لگے تب جان لیجئے کہ وہ کپڑا بھی پاک ہو گیا اور وہ پانی بھی پاک ہے۔ کپڑے بالٹی میں صرف اتنے ڈالنا چاہیے کہ جب بالٹی بھرے تو کپڑے کے اندر سب طرف پانی پہنچ جائے اور اس گندگی کو اپنے ساتھ میں پانی نکال سکے۔ اتنی ٹھس کے بالٹی نہ بھر لیں کہ صحیح طریقے سے کپڑوں کے اندر پانی پہنچنے ہی نہ پائے۔ دوسری ایک بات یہ، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ بہت سارے کپڑے دھلتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کپڑا ایک ناپاک ہو جس کی وجہ سے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں، تو جان لیجئے کہ یہ شک جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے لیے کسی کپڑے کے ناپاک ہونے کا یقین نہیں ہے تب تک وہ کپڑا پاک ہی مانا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کپڑا اس میں ناپاک ہو، ہم نے بہت سارے کپڑے ایک ساتھ میں دھوئے ہیں، واشنگ مشین میں دھوئے ہیں یا ویسے ہاتھ سے اپنے دھوئے ہیں، بہت سارے دھوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک کپڑا ناپاک ہو جس کی وجہ سے سارے ناپاک ہو گئے ہوں، تو جان لیجئے کہ یہ شک ہے اور شک کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جب تک یقین نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ کے لیے اس بات کا یقین ہے کہ جو کپڑے دھلے ہیں کوئی ایک کپڑا ان میں ناپاک تھا، اب وہ کپڑا جو ناپاک تھا وہ سارے پاک کپڑوں کے ساتھ میں دھلا ہوا ہے، تو اس کپڑے نے سارے کپڑوں کو ناپاک کر دیا ہے، چاہے وہ آپ نے ہاتھ سے دھوئے ہوں چاہے واشنگ مشین میں دھوئے ہوں۔ اب ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالٹی یا ٹب میں کپڑوں کو ڈالیں، جو بھی تھوڑے کپڑے ڈالیں، جس طریقے سے ہم دھونے کے بعد میں صابن نکالنے کے لیے تھوڑے کپڑے ڈالتے ہیں، اس میں پھر پانی ڈالتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد میں کپڑے کو جب اوپر نیچے کرتے ہیں تو صابن نکل جاتا ہے، تو اس طریقے سے ٹب کو یا بالٹی کو پانی سے بھریں یا پہلے کپڑا ڈال دیں پھر بعد میں پانی اس پہ چلا دیں اور وہ پانی اوپر تک بھر جائے۔ کپڑا اگر اوپر اٹھے تو اس کے لیے نیچے تھوڑا دبا لینا چاہیے، اپنے ہاتھ سے دبا لیں یا کسی اور چیز سے دبا لیں، اور اس کے بعد میں پانی جب ٹب یا بالٹی بھر کر بہنے لگے اور تھوڑی دیر پانی بہہ جائے، اس میں دور کی کوئی مقدار نہیں، اعتبار نہیں ہے کہ ایک ہاتھ بہہ جائے 2 ہاتھ بہہ جائے، بلکہ اوپر سے بھر کر بہنے لگے 10-20 سیکنڈ آپ بہنے دیجئے۔ اس کے بعد میں ان کپڑوں کو آپ نکال لیں، یہ کپڑے بھی جو ناپاک تھے ٹب میں ڈالے، پانی بھرا، بہنے لگا اور کپڑوں کے سب اندر سے پانی صحیح طریقے سے نکل گیا، تو اب یہ کپڑے بھی پاک ہیں اور وہ پانی بھی پاک ہے۔ ان پاک کپڑوں کو آپ سکھانے کے لیے ڈال دیں اور جو باقی اور کپڑے ہیں وہ اسی پانی میں ڈال دیجئے، اس کو پانی کو پھینکنے کی ضرورت نہیں، یہ پانی ناپاک نہیں، یہ پانی پاک۔ اس میں 2-4 کپڑے پھر سے ڈالیں اور کپڑے ڈالنے کے بعد میں پانی اوپر سے پھر کھول دیں کہ پانی بالٹی میں ٹب میں بھرتا رہے، اور بھرنے کے بعد اوپر سے جب پانی نکل جائے بہنے لگے تو بہنے کے بعد میں اس کے لیے پانی پھر سے روکیں، اور روکنے کے بعد جو کپڑے اس میں پڑے ہوئے تھے ان کے لیے آپ سوکھنے کے لیے ڈال دیجئے، یہ بھی کپڑا پاک ہو گیا۔ اس طریقے سے 3-4-5 کپڑے تک، یا بڑا برتن ہے تو اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، تو اتنا کپڑے ڈالیں کہ کپڑا جو ہے اس برتن میں ٹھس کے نہ آئے بلکہ آرام سے اس میں پانی ادھر ادھر گھوم جائے۔ آپ 2 بار میں 4 بار میں 6 بار میں جتنے بھی آپ کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ ان کپڑوں کو پاک کر لیں، یا ہمیشہ یہ اگر کام کرنا شروع کر دیں تب یہ مشکل نہیں ہے کہ سارے کپڑے دھو لیے جائیں، پھر ایک بار ان کا اس طریقے سے پانی نکال دیا جائے کہ 2-4 کپڑے بالٹی ٹب میں ڈالیں اور وہ بھر جائے، پانی بہنے لگے، ان کے لیے نکال کے سکھانے کے لیے ڈال دیں، پھر 2-4 کپڑے اس میں ڈالیں اسی پانی میں اور اس کے لیے بھرنے دیں، پانی بہنے لگے پھر ان کپڑوں کے لیے سکھانے کے لیے ڈال دیں۔ تو یہ پاک کرنے کا یا شک کو دور کرنے کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، آپ کے لیے قرآن و سنت کے مطابق علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔